نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی حافظ محمد اقبال، اس وقت موجود الحرمین قرآن کمپلیکس گجر خان۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی اعتبار سے یہ رجب کا مہینہ ہے۔ معراج کا مشہور واقعہ بھی اسی مہینے میں پیش آیا۔ آپ نے معراج کا واقعہ پڑھا بھی ہوگا، علماء سے سنا بھی ہوگا، تو یہاں پر اس واقعے کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس واقعے سے پیوستہ چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کو اختلاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہے وہ جسمانی ہے یا منامی ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خواب میں معراج کرایا، لیکن میرے خیال میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بس سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار معراج کرایا، ایک بار جسمانی طور پر اور کئی بار خواب میں بھی کرایا ہوگا۔ اس سفر کے دو حصے ہیں، ایک مکے سے لے کر بیت المقدس تک، اور جس سواری پر حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے لے کر بیت المقدس تک اور پھر بیت المقدس سے لے کے آسمانوں سے اوپر تک سفر کیا، اس کو براق کہا جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی گھروں میں لوگوں نے براق کی تصویر لگائی ہوتی ہے، دکانوں پر لگائی ہوتی ہے برکت کے لیے۔ یہ من گڑت اور بے اصل بات ہے۔ اس زمانے میں تصویر کس نے بنائی؟ اس سے برکت تو نہیں ہوگی، البتہ بے برکتی ضرور ہوگی۔ تو اس لیے یہ جو تصاویر ہے یہ براق کی نہیں ہو سکتی۔ تو اس سفر کا پہلا حصہ مکے سے لے کر بیت المقدس تک ہے، اور بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہ السلام جمع تھے۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تمام انبیاء کی امامت فرمائی، اس لیے آپ کو امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ تمام انبیاء کی آپ نے امامت فرمائی۔ اور دوسرا حصہ آسمانوں کا ہے۔ پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو اپنا سلام بھیجا کہ اے اللہ کے محبوب، اپنی امت کو میرا سلام کہہ دو۔ اور جب بھی آپ یہ تذکرہ سنیں، یہ بات سنیں، تو وعلیکم السلام ضرور کہا کریں۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایک نبی نے، موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو سلام بھیجا اور فرمایا کہ آپ نے امت کو یہ بتانا کہ جنت یہ ایک میدان ہے۔ جنت کیا ہے؟ ایک صاف میدان ہے، اور جنت کے درخت جو ہے وہ سبحان اللہ والحمدللہ اللہ کا ذکر ہے۔ ان الجنت قیعان، کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، اور اس کے جو درخت ہے وہ سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر، یہ جنت کے درخت ہے۔ آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں، آپ کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ کہتے ہیں، آپ کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ آپ ذکر و اذکار کرتے ہیں، آپ کے لیے جنت میں باغ و بہار تیار ہو رہے ہیں۔ یہ آپ پر منحصر ہے، ہم پر منحصر ہے کہ ہم آپ کے لیے کس طرح جنت تیار کر لیں۔ تو اس لیے عام طور پہ انسان یوں ہی راستے پہ جا رہا ہوتا ہے، یا کبھی دکان میں ہے، کبھی گھر میں ہے، فارغ ہے، کوئی کام کاج نہیں ہے، تو سبحان اللہ کہا کرے۔ اور کام کرتے ہوئے بھی ذکر و اذکار کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ سودا فروخت کرتے ہوئے بھی اللہ اکبر کہا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھا جا سکتا ہے، سبحان اللہ پڑھا جا سکتا ہے۔ راستے پہ چلتے چلتے، گاڑی میں بیٹھ کے سفر کرتے ہوئے بھی سبحان اللہ الحمدللہ آسانی سے آپ کہہ سکتے ہیں۔
اور جب آپ سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہیں تو آپ کے لیے جنت میں باغات تیار ہوتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس امت کے لیے سلام بھیجا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں سے اوپر بلایا۔ ایک مقام ایسے آیا کہ جبریل نے معذرت کر لی کہ اللہ کے رسول میں اس سے آگے نہیں جا سکتا ہوں، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی میں اپنا قدم بڑھا لوں تو جل جاؤں گا، اجازت نہیں ہے مجھے اوپر جانے کی اور طاقت بھی نہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، دیدار کروایا۔ یہ دوسرا مسئلہ بھی سمجھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرق آپ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور یہاں پر اللہ رب العزت نے خود اپنے محبوب کو دیدار کے لیے، ہم کلامی کے لیے اوپر بلایا۔ خیر، موسیٰ علیہ السلام طور پہ تشریف لے گئے، اور اللہ رب العزت نے کہا کہ اس پہاڑ کو دیکھو، میں اس پر اپنی تجلی ڈالوں گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ جب اللہ نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو بے ہوش ہو گئے۔ فخر موسیٰ صعقا۔ اس سے یہ بحث چلی ہے علماء میں، فقہاء میں، محدثین میں، کہ اللہ رب العزت کو دیکھنا ممکن ہے یا نہیں۔ میرا تو خیال ہے کہ اللہ کو دیکھنا ممکن ہے، لیکن ہر آدمی نہیں دیکھ سکتا۔ دیکھنا ممکن ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کچھ دیکھا تو بے ہوش ہوئے، کچھ دیکھا تو بے ہوش ہوئے۔ اگر کچھ نہ دیکھتے پھر بے ہوش تو نہیں ہونا تھا۔ اس سے یہ معلوم ہو کچھ دیکھا ضرور تھا، اس لیے بے ہوش ہو گئے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اتنے قریب کر دی، فرمایا میرے محبوب قریب آ جا، ثم دنا، اور قریب ہو جا۔ کتنے قریب کیا یہ اللہ کو معلوم ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، 5 نمازیں فرض ہوئی۔ اس گفتگو کے بارے میں ایک مرتبہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ عرض کر دی کہ آج جو کچھ پوچھنا ہے مانگنا ہے مانگ لو۔ یہ بڑی آفر تھی ایک پیغمبر کی طرف سے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول یہ تو بہت بڑی بات ہے، میں نے آپ سے کیا پوچھنا ہے میرے سمجھ میں نہیں ہے، میں اپنے والد سے پوچھ کے آتی ہوں۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول نے مجھے یہ آفر کی ہے تو میں کیا سوال کروں اس موقع پر اللہ کے رسول سے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا کر اللہ کے رسول سے یہ پوچھنا کہ مجھے ان باتوں میں سے جب اللہ نے آپ کو آسمانوں پر بلایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، آپ نے قریب کیا، اور جو آپ اور اللہ کے درمیان گفتگو ہوئی اس گفتگو میں سے مجھے ایک بات بتا دیں۔ جو آپ کی گفتگو ہوئی تنہائی میں ہوئی، آپ نے رب سے ہوئی، اس گفتگو میں سے مجھے ایک بات بتا دیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئی اور حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ مجھے اس گفتگو میں سے ایک بات بتا دے۔ تو حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور سمجھ گئے کہ یہ ابو بکر کا انتخاب ہے۔ پھر حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت سے جو گفتگو ہوئی یہ سننے کی بات ہے، واقعہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، علماء سے پڑھتے بھی ہیں معراج کے واقعے کو، تو یہ بات ذرا غور سے سنیں۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ سے میرے جو گفتگو ہوئی معراج پر آسمانوں سے اوپر، اس میں سے ایک بات یہ ہوئی
اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو آدمی دو دلوں کو جوڑے گا آپس میں، دو دلوں کو آپس میں جوڑے گا، اختلاف ختم کرے گا، انتشار ختم کرے گا، اور دو دلوں کو آپس میں جوڑے گا، جوڑ پیدا کرے گا، تو وہ آدمی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس آئی اور ابو بکر کو بتایا کہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا اور آپ نے یہ جواب دیا۔ تو ابو بکر پہلے مسکرائے اور پھر روئے، پہلے مسکرائے اور پھر روئے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ پہلے مسکرائے کیوں اور پھر آپ روئے کیوں؟ ابو بکر نے فرمایا کہ آپ نے اس واقعے کے ایک رخ کو دیکھا ہے کہ جو آدمی دو دلوں کو جوڑے گا وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا۔ اس کے دوسرے رخ کو آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ جو آدمی دو دلوں میں توڑ پیدا کرے گا، انتشار پیدا کرے گا، نفاق پیدا کرے گا، وہ بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں جائے گا۔ اس لیے دوستو، آپ معراج کا واقعہ تو سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، معراج کے واقعے سے پیوستہ جو باتیں ہیں وہ ہمارے اندر آنی چاہیے۔ نماز فرض ہوئی، نماز کا تحفہ ہمیں ملا۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز میں۔ اور ایک مسلمان جب اللہ کی ندا سنتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اور اس وقت پھر مسجد میں نہ جانا، اس ندا کو فراموش کرنا، اور اس کے بعد آپ جتنا چاہے معراج کا واقعہ پڑھے سنے، تو پھر کیا فائدہ ہے؟ یہ باتیں ہماری زندگی میں آنی چاہیے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزا۔